السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو بچے بدلنے والی نرس کی ایک عبرت اثر داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ آپ بیتی بھارت کی رہنے والی ایک عورت نے سنائی تھی جس کا فرضی نام روزی سمجھ لیں۔ وہ گوا کی رہنے والی تھی اور مجھ کو کویت میں ملی تھی۔ ان دنوں میرے شوہر کویت میں ایک اچھی ملازمت پر تھے اور میں تھوڑے دنوں کے لیے ان کے پاس گئی تھی۔ روزی مجھے ایک پارک میں ملی تھی جہاں وہ ایک بینچ پر اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ ازراہ ہمدردی میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے ایک دل دہلا دینے والی کہانی سنائی جو کہ اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا ارادہ نرسنگ کے پیشے میں جانے کا نہیں تھا، میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر حالات کے سبب میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور میں نے نرسنگ کا کورس کر لیا۔ کورس مکمل کرنے کے بعد بمبئی کے ایک ہسپتال میں ملازمت کرنے لگی۔ وہاں ایک ڈسپینسر سے سلام دعا ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ہم نے شادی کر لی۔ محبت کی اس شادی کی خاطر میں نے اپنا مذہب بھی چھوڑا اور شوہر کے مذہب کو اپنا لیا۔ خدا کی کرنی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرا خاوند بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے ان کو گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ بیماری زور پکڑتی گئی اور وہ نوکری سے معذور ہو گئے۔ اب میں کماتی تھی اور گھر کا خرچہ چلتا تھا، لیکن میری تنخواہ گھر کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ ہم کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ مکان کا کرایہ ہی میری تنخواہ کے برابر تھا۔ حالات ایسے بگڑے کہ بہت تنگ دستی ہو گئی۔ شوہر کی بیماری اور رات کی ڈیوٹی کے بعد دن کو گھر کا کام کرنے اور مسلسل جاگنے سے میری صحت بھی جواب دینے لگی۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اسی دوران ایک عورت میرے گھر آئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بہن، میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں تمہیں تمہارے سہاگ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا سہاگ بچا لو۔ میں کچھ نہ سمجھ سکی۔ میرے پوچھنے پر وہ بولی، میری 8 بیٹیاں ہیں، بیٹے کو ترس رہی ہوں۔ اس بار تو میرے خاوند نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب بھی لڑکی ہوئی نا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ میں تو خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، آخر اس سلسلے میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے لگی، بہن، تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میں نے اسی میٹرنٹی ہوم میں اپنا نام لکھوایا ہے جہاں تم سروس کرتی ہو۔ جب میں ہسپتال آؤں گی تم وہاں موجود ہوگی۔ اگر میری لڑکی ہوئی تو تم کسی اور کے لڑکے سے بدل دینا۔ ایک ہی وقت میں کئی کیس ہوتے ہیں نا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تو اس کو کوئی جواب نہ دیا، مگر بعد میں اس کی بار بار منتوں اور 30,000 روپے کے لالچ کی خاطر میرے دل کو شیطان نے یہ گندا کام کرنے پر آمادہ کر دیا۔ مجھ کو چونکہ روپوں کی سخت ضرورت تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ وہ دن آ گیا جب وہ ہسپتال میں آئی۔ اس کے ہاں واقعی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ والے بیڈ پر جو عورت تھی اس کے ہاں لڑکا ہوا۔ میں نے دونوں کو نہلانے کے لیے ایک ہی ٹب میں ڈال دیا۔ اس وقت میری پھرتی کام آئی۔ دوسری نرس جو میرے ساتھ تھی بوڑھی تھی، اس نے کچھ خیال نہ کیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ بہرحال کام خوش اسلوبی سے انجام پا گیا۔ جو کام میں بہت مشکل سمجھ رہی تھی وہ آج اتنا آسان نکلا اور میں 30,000 کی حقدار ہو گئی۔ عورت بھی خوش تھی، اس کا خاوند بھی خوش تھا اور میری حوصلہ افزائی ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد یہ عورت ایک اور عورت کو لائی۔ اس کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ انسان اگر ایک بار جرم کر گزرے تو شرم اتر جاتی ہے، خوف بھی گھٹ جاتا ہے، دوبارہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس بار میں نے کچھ زیادہ پس و پیش سے کام نہیں لیا، مگر معاوضہ 50,000 طلب کیا
تاکہ میں اپنے ساتھ کام کرنے والی اس نرس کو جو میری سہیلی تھی شامل حال کر سکوں۔ وہ بھی بہت غریب تھی۔ سوچا کہ یہ آخری بار کام کروں گی، اس کے بعد توبہ کر لوں گی اور دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اور واقعی اس کا مسئلہ حل کرنے کے بعد میں نے توبہ کر لی اور دوبارہ یہ کام نہ کیا۔ اب گھر کے حالات سدھر چکے تھے، میرا جیون ساتھی بھی صحت یاب ہو چکا تھا، وہ اب دوبارہ کام پر جانے لگا تھا۔ ادھر میری اپنی 2 بچیاں ہو گئیں تو کام کا بوجھ بڑھ گیا اور میں نے نوکری چھوڑ دی۔ اگلے 3 سالوں میں 2 اور بچیوں کو میں نے جنم دیا۔ 2 سال بعد پھر ایک لڑکی پیدا ہو گئی۔ اس طرح میں 5 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور خالق کے 2 جہاں نے ابھی تک مجھے بیٹے کی خوشی نہ دکھائی تھی، جبکہ میرے شوہر کو بیٹے کا بڑا ارمان تھا۔ اب وہ کھلے بندوں مجھ کو تانا دینے لگے۔ مجھے پتا چلا کہ انہی دنوں وہ کسی نرس کے چکر میں الجھ گئے ہیں جس کی عمر بمشکل 17 برس تھی۔ اب میں خوفزدہ تھی کہیں وہ اس کے ساتھ شادی کر کے مجھے نہ چھوڑ دیں، لڑکا نہ ہونے کا بہانہ بنا کر۔ خاوند اور لڑکیوں کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے اپنی سہیلی کو راضی کر لیا جو پہلے میری ساتھی نرس ہوا کرتی تھی۔ وہ اب بھی ہسپتال میں ملازمت کر رہی تھی۔ میں نے نرس جولیا سے کہا، اگر اس بار بھی میں نے لڑکی کو جنم دیا تو تم ضرور میری لڑکی کو کسی عورت کے لڑکے سے بدل دینا۔ وہ اکیلے یہ کام کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی دوستی کا واسطہ دے کر مجبور کر دیا۔ اس نے وعدہ تو کر لیا لیکن وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے اپنی آیا کو رازداری میں اپنے ساتھ لے لیا اور لالچ وغیرہ دے کر پہلے اس امر پر راضی کر لیا کہ بچہ تبدیل کرنا ہے۔ اس بے وقوف نے ان پڑھ آیا کو کچھ اس طرح سمجھایا کہ آیا یہ سمجھی ہر صورت میں بچہ بدلنا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ صرف لڑکی ہونے کی صورت میں ایسا کرنا ہے، اور وہ بھی جب دوسرا کوئی کیس لڑکے کا ہو تب۔ میرے ساتھ 2 عورتیں اور آئی تھیں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے لڑکے سے اور ان دونوں کو لڑکیوں سے نوازا، مگر میری بے وقوف سہیلی آیا کو جو کچھ سکھا چکی تھی وہی ہوا۔ 3 نرس کیس تھے۔ وہ اتنی گھبرائی کہ اس جاہل آیا کو یہ کام انجام دینا پڑا، اور وہ ذرا دیر بعد ایک بچے کو نہلا دھلا کر پوٹلی سا بنا کر میرے ساتھ لٹا گئی۔ میں بہت خوش تھی، کام ہو گیا کہ لڑکا ہی ہوگا، مگر جب ہوش آیا تو پتہ چلا میرے ساتھ ہسپتال کی چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ میں نے سہیلی سے پوچھا، اس نے آیا سے پوچھا۔ آیا بولی، آپ کو تو لڑکا ہی ہوا تھا، پر آپ کی سہیلی نے مجھے ہر حالت میں بچہ بدلنے کو کہا تھا۔ میں نے آپ کا لڑکا اس عورت کو دے دیا اور اس عورت کی لڑکی آپ کے پاس لٹا دی۔ میں تو اپنی سہیلی نرس پر برس پڑی۔ میں نے کہا کہ میرا لڑکا اس عورت سے واپس لا دے ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اچھا میں کسی طرح ان عورتوں کو سمجھا کر لاتی ہوں کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ان عورتوں کے پاس جانے کے بجائے گھر چلی گئی اور ڈر کے مارے ہسپتال واپس نہ آئی۔ اگلے دن میں نے آیا کو اس کے گھر بھیجا۔ اس کے مکان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ خدا جانے وہ خوفزدہ ہو کر کہاں چھپ گئی تھی۔ اب میں تو ہاتھ مل رہی تھی۔ اگر شوہر کو بتاتی تو میں اور مشکل میں پڑ جاتی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ میری یہ ڈرپوک سہیلی کہیں میرے پچھلے راز بھی اس کو نہ بتا دے۔ دل پر صبر کی سل رکھ لی۔ وہ عورتیں بھی چھٹی کر کے چلی گئیں۔ ان کو کیا خبر کہ ان کی بچی میرے پاس ہے اور میرا لخت جگر وہ لے جا رہی ہیں۔ آیا بھی میرے ڈر سے بھاگ گئی۔ میں تو بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ بھری گود بھی خالی لگتی تھی کہ پرائی بچی کو لے کر اور اپنا چاند سا بیٹا گنوا کر گھر آ گئی تھی۔ خدا نے میرے کیے کی کیسی سزا دی تھی کہ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں نے 2 بار کسی کے لخت جگر کو، کسی کے بیٹوں کو بیٹی سے بدل دیا تھا، تو اب خدا نے جب مجھے بیٹا دیا تو وہ بھی بدلا گیا۔ خدا نے کیسا انصاف کیا تھا۔ شوہر نے تو خیر مجھے گھر سے نہ نکالا۔ میں نے اپنے جرم کی آپ سزا پائی اور خود ہی اس سزا کا انتظام بھی کیا تھا۔ 6 ماہ بعد شوہر پھر سے بیمار پڑ گیا۔ بیماری نے طول کھینچا اور سال بعد وہ چل بسا۔ میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترستی رہ گئی اور آج تک ترس رہی ہوں۔
नौकरी छोड़ चुकी थी, दोबारा कोशिश की, ना मिली। मिल भी जाती तो 5 बच्चियों का खर्चा नहीं उठा सकती थी। उनको अपनी मासी के पास छोड़ा और कोशिश करके कुवैत आ गई। यहाँ एजेंट ने तो नर्सिंग की नौकरी दिलाने का कहा था, लेकिन वो ना मिली और अब मैं एक घर में खादिमा की मुलाजमत कर रही हूँ। जिसके घर में काम करती हूँ वो बड़ी सख्त औरत है, बहुत काम लेती है और झिड़क कर बात करती है। आज उसके बुरे सलूक की वजह से रोना आ गया तो यहाँ आकर बैठ गई कि थोड़ी देर को सुकून कर लूँ, और आपसे मुलाकात हो गई। मैं अपने वतन वापस जाना चाहती हूँ। अगर आप मेरी इस सिलसिले में मदद कर सकती हैं तो बहुत एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं अपने शोहर से बात करूँगी, वो अगर कुछ कर सके तो आपको बता दूँगी। अपना नंबर दे दो या पता बता दो। वो बोली, मेरा राब्ता नंबर कोई नहीं। जहाँ मैं खादमा हूँ उनके बच्चे रोज़ शाम को इस पार्क में खेलने आते हैं और मैं उनके साथ आती हूँ। आप मुझे यहाँ शाम को मिल सकती हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ। एक जानिब बच्चियों की फ़िक्र और अपने गुनाह का एहसास है। खुदा से हर वक्त माफ़ी मांगती हूँ। उस जहाँ में तो अपने किए की सज़ा मिलेगी, इस जहाँ में भी कुछ कम सज़ा नहीं पाई मैंने। उस औरत का दुख सुनकर मैं भी आपदीदा हो गई। मैंने कहा, अल्लाह ताला गफूर रहीम और बख्शने वाला मेहरबान है। सिद्क़ के दिल से दुआ करोगी तो वो ज़रूर सुनेगा, और मैं भी तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगी कि अल्लाह तुमको चैन दे और तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर दे। चंद दिन बाद मैं दोबारा पार्क गई, मगर वो औरत मुझे दिखाई ना दी। उसके बाद मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था तो मैं वतन लौट आई। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक वो नर्स और उसकी कहानी मैं भुला नहीं सकी। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे पाप और पुण्य होते हैं कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए लोग कैसे कैसे बुरे काम कर गुज़रते हैं, अपने ज़मीर तक बेच देते हैं और ऐसे गुनाह कर गुज़रते हैं कि खौफ से ही लर्ज़ा तारी हो जाता है। मगर ये काम जो करते हैं उनको एहसास नहीं होता। खुदा जाने उनके दिल क्यों पत्थर से हो जाते हैं और वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।